thank you all for joining us on our conversation for Muqaddama on teaching early modern medieval history in Pakistan. تو میں پہلے آپ سب کا میں خود میرا نام شایان راجانی ہے. آئی ایم پروفیسر آف ہسٹری ایٹ لمز. Let me introduce everyone else here as well. We have with us Dr. Tania Zaman, جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آف ہسٹری ایٹ دی یونیورسٹی آف سین فرانسسکو. Dr. Fawzia Farooq, who is assistant professor of history at Quaid-e-Azam University, and Dr. Ali Jabran Siddiqui, who is assistant professor of history at IBA. So I'll dive right into it and ask, I guess, get us going with a very basic question. ہمارے معاشرے میں آج کل مغل تاریخ کی بہت ایک محدود جگہ ہے, اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو کلاس روم میں آتے ہیں زیادہ تر ان کو قدیمی تاریخ کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. شاید ایک تو مغل بادشاہوں کے نام, بٹ اس کے آگے دیر از ناٹ مچ انفارمیشن. دلی سلطنت پہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مچ لیس. تو میں پہلے تو آپ سے اس کی وجہ جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے, اب کنٹمپریری ٹائمز میں مغلوں کے بارے میں زیادہ کیوں پڑھا. مجھے لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ملک کو تعمیر کیا ہے, لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کس بنیاد پہ تعمیر کیا ہے. یہ صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے, ہر کسی کا مسئلہ ہے. اب جو اس ملک میں جو قومیں ہیں, تو اب ان قوموں میں ہم نے ملک پرستی کا جذبہ کسی نہ کسی طرح جگانا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس جذبہ جگانا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کے ہتھیار موجود ہیں, اور تاریخ مجھے لگتا ہے ان میں سے ایک ہی ہتھیار ہے. تو یہ اس میں جو دو ستون ہوتے ہیں ملک پرستی کے, ایک ہے اسلامیات, دوسرا ہے پاک اسٹڈیز. اب میرے لیے 20 سال ہو گئے ہیں, تو اگر میں کچھ بھول گئی تو آپ لوگ پلیز مجھے یاد دلا دیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, وہ قصہ شروع ہوتا ہے محمد بن قاسم کے ساتھ, پھر اس کے بعد ہم لوگ ٹہلتے پھرتے پہنچ جاتے ہیں ٹیپو سلطان پر. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مغلیہ دور آتا ہے. اس میں سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اکبر ذرا زیادہ ہندو پرست تھا, اورنگزیب اس سے تھوڑا بہتر تھا. پھر اس کے بعد وہ انگریزوں کی حکومت ہوتی ہے, پھر انگریز ظلم کرتے ہیں, پھر ہندو ظلم کرتے ہیں, پھر پاکستان بن جاتا ہے. تو مطلب ہو سکتا ہے یہی کہانی آج کل بھی پڑھا رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت یہ جو تاریخ ہے یہ ایک بہت مخصوص نظریے سے لوگ پڑھ رہے ہیں, اور اس میں یہ تاریخ ہم سب کو پتہ ہے کہ تاریخ سمجھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آج کی جو سیاسی ضروریات ہیں آپ ان کو اب ذہن میں رکھ کے ماضی کو پڑھ رہے ہیں. ماضی کی ایک اہمیت ہوتی ہے جو آج کی ضروریات سے بالا تر ہے, لیکن اس اہمیت کو لوگ نہیں جانتے. تو یا تو لوگ مکہ مدینہ کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پاکستان کو پہنچ جاتے ہیں. تو اب بھائی اس کے بیچ میں جو پتہ نہیں 1000 سال جو گزرے ہیں یا 1200 سال گزرے ہیں, ان سالوں میں جو معاشرے آئے ہیں, شہر آباد ہوئے, ان کا ادب, ان کے روزمرہ کی زندگی وغیرہ, اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہے. پھر بیچ میں ایک جگہ ایک رہ جاتی ہے, اور پھر مغلیہ دور اسی میں آتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مطلب لوگ دلچسپی تو کافی رکھتے ہیں. مطلب مغل اعظم تو ہر کسی میں, اس کے بارے میں تو ہر کسی کو پتہ ہے, دلچسپی ضرور رکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. پاپولیرٹی کے لیے ہم بالی ووڈ کو شکریہ ادا کریں. ہاں مطلب کم از کم وہ کچھ تو کر رہے ہیں نا. میں اگر ایک مختصر سا اپنا یعنی اظہار رائے کر سکتا ہوں تو شاید ایک سوال بھی پوچھ لوں کہ شایان جب آپ 17 یا 18 سال کے تھے تو کیا آپ بھی یعنی اتنا شوق رکھتے تھے مغلیہ تاریخ کے بارے میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں بھی نہیں رکھتا تھا, اور حالانکہ بعد میں پھر میں پی ایچ ڈی بھی کیا, اور اس پی ایچ ڈی کے دوران میں نے روز یعنی 8 گھنٹے ہاتھ سے مخطوطوں کی یعنی کاپیاں کی ہیں, ٹھیک ہے. رات کو جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا تھا تو اس میں صرف نستعلیق نظر آتی تھی, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ 17-18 سال کے ڈاکٹر علی جبران صدیقی سے یہی سوال کرتے تو وہ کہ آپ کو مغلیہ تاریخ سے یا تیموریوں کی تاریخ سے, کیونکہ براساساً تو میں جنوبی ایشیا کا تاریخ دان نہیں, میں وسطی ایشیا کا تاریخ دان ہوں, کہ میری جتنی تحقیق ہے وہ خاندان تیموریہ کے بارے میں ہے, جو یعنی ترکستان کے علاقے میں حکومت کرتی تھی. مگر اگر آپ یعنی شاید اس عمر میں مجھ سے پوچھتے تو شاید میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو شوق ہے, یہ جس کو آپ انٹرسٹ کہیں گے, وہ کبھی کسی نے پیدا ہی نہیں کیا. آپ یعنی بچپن سے اگر ایک
चीज मुझे पसंद है, मगर आप कहें कि नहीं ये चीज जो है तुम्हें पसंद करनी है मगर उस तरीके से जैसे मुझे पसंद है, ठीक है, जिस तरह से इस टेक्स्ट बुक में लिखा है, जिस तरह से इस किताब की किताब में लिखा हुआ है, जिस तरह से ये मैं तुम्हें ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, इससे तुम रट के तुम्हें जो समझ में आएगा यही सही तरीका है। जो तुम यानी इसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो फिक्र और सोच के अंदर वो एक जगह पैदा नहीं कर पाती, वो जो उन्वान है, अगर उसको यानी इस तरह से जबरन तसल्लुत किया जाए बच्चों पे, ठीक है। शायान आप फिर बताएं, अगर आपको तारीख का शौक था 17-18 साल की उम्र में, तो किस किस्म की तारीख थी वो, अगर मुगलिया तारीख नहीं थी? 17-18 साल की तारीख में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट कोई कॉलेज वीडियो में गेम वगैरह खेला होगा, कोई मूवी देखी होगी, पसंद आई होगी, क्या था वो? That's where we start from, right? पाकिस्तान की तारीख से हमारे sort of immediate problems से, हमारे immediate मसलों से हम उनको तारीखी नजरिए से समझना चाहते हैं। अच्छा, बड़ी बात है, क्योंकि मैं जो उस उम्र में था, शायद अगर मुझे तारीख का शौक था तो वो शायद वीडियो गेम्स के जरिए था, मूवियों के जरिए था, ठीक है। अगर वही चीज आप कह दें कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप सिर्फ यानी जो ये टेक्स्ट बुक में है, एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल तरीके से इस चीज को सीखें कि आपने ये चीजें सीखनी, आपको ये मार्क्स मिल गए, आप पास हो गए, आप कॉलेज में चले गए, बेहतरीन, ठीक है, तो शायद वो शौक कभी भी पैदा नहीं होता। और ये शौक अगर मेरे अंदर पैदा हुआ है या फिर से यानी अगर उजागर हुआ है, तो वो उसी वक्त हुआ है जब मैं शायद अंडर ग्रेजुएट के लिए लम्स गया और फिर वहाँ गलती से मैंने 1-2 हिस्ट्री के कोर्सेज लिए, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि एक जो क्या कह सकते हैं कि फिक्री एक आज़ादी आती है, ठीक है, कि आप तारीखी मनाबे पढ़ रहे हैं, जिसको आप प्राइमरी सोर्स कहेंगे, ठीक है, उसको समझ रहे हैं, उसको परख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, आपके क्या कह सकते हैं, आपके अंदर एक ये फिक्र पैदा हो रही है कि जो बीता हुआ ज़माना है वो हमारे हाल से मुख्तलिफ है, ठीक है, और उसका तसव्वुर करना वही एक किस्म की एक खूबसूरत चीज़ है जिससे आपको शायद उस ज़माने की अहमियत का कुछ अंदाज़ा हो सकता है। फजिया, आपको कोई शौक था हिस्ट्री पढ़ने का? हिस्ट्री मैं तो वीडियो गेम खेलती थी, एज ऑफ एम्पायर। बेहतरीन। तो मेरा ख्याल में सबने वही खेली है, और मैं हिस्टोरिकल ड्रामे लिखती थी, तो इस तरह। अच्छा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं वैसे तो सेंटर और पेरिफेरी के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको मानती नहीं हूँ, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अमूमन पेरिफेरीज से आ रहे होते हैं और स्मॉल टाउन से आ रहे होते हैं। तो लकीली वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि सफ़ेद कागज़ का पर्चा, ठीक है, यानी उन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं होता स्कूल के अंदर। स्कूल में हम क्रोनोलॉजी पढ़ाते हैं हिस्ट्री के नाम पर, और पाकिस्तान वो प्री पार्टीशन एक अजीब सी रिफॉर्म्स की, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की एक क्रोनोलॉजी पढ़ा देते हैं, उसको हम तारीख कह रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हमारे पास ये जो प्रोविंसेस से स्टूडेंट्स आते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। फिर उनको आप यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो इनिशियली तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो वो वाले बिगनर कोर्सेज कराने पड़ते हैं, क्रैश कोर्स। तो वो फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन इट ऑल्सो कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म के बारे में तो जो आइडियाज़ शायद टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास होते हैं वो शायद इनके पास नहीं होते, तो वो बॉक्स नहीं होता इनका। लेकिन इनके पास अपना एक और बॉक्स होता है नेशनलिज्म का, वो होता है एथनिक और रीजनल नेशनलिज्म का। फिर ये होता है क्योंकि ये ओरल कल्चर से आ रहे हैं सब लोग, तो पढ़ा हुआ तो कुछ नहीं है, लिखने की भी आदत नहीं है, पढ़ने की भी आदत नहीं है। वो जो टूल्स होते हैं तारीख को समझने के और तारीख को जो आप कह लें क्रोनोलॉजी से अलग करते हैं, थेरीज और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, वो सब चीज़ें नहीं होती। तो होता ये है कि रिलीजियस नेशनलिज्म से अगर ये रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं कहना चाहिए, पैन इस्लाम से अगर निकल जाते हैं तो जाकर ये एथियज्म की डिबेट्स में फंस जाते हैं। अगर पाकिस्तानी नेशनलिज्म से निकलते हैं तो जाकर ये कल्चरल या आप कह लीजिए एथनिक जो नेशनलिज्म हैं उसके अंदर जाकर कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ मसला टूल्स का है, यहाँ पर आ जाता है कि टूल्स नहीं दे पाते हम उनको कि सोशल साइंसेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कैसे करना।
थैंक यू फौजी और जनाब, आप लोग दोनों ने हमारा एक कुछ टास्क थोड़ा सा बयान कर दिया है कि हम एज टीचर्स हमें क्या करना पड़ेगा. जिब्रान सेड हिस्ट्री इज बोरिंग एक्सेप्ट वीडियो गेम्स. तो हम उसे इंटरेस्टिंग किस तरह बनाएं, क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह लाएं. आपने रीडिंग की आदत के बारे में बात की, लेकिन उससे पहले मैं तैमिया के पॉइंट पे वापस जाना चाहूँगा कि पाकिस्तान को हम एक नज़रियाती मुल्क समझते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट समझते हैं, और उसमें मुग़लों की कोई जगह हमें नज़र नहीं आती है. तो आपकी नज़र में क्या हमें मुग़लों की जगह बनानी होगी इस नज़रिए में, या हम खुश हैं कि ये मुग़ल दौर नेशनलिज्म की ग्रिप से बचा हुआ है? क्या इसके ज़रिए हम कुछ और लेसन सीख सकते हैं, और अगर इस तरह है तो क्या वो लेसन हो सकते हैं? मतलब मेरा तो जाहिर है बायस है. आप लोगों ने कहा है कि आप लोग हिस्ट्री में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे. मेरा किस्सा ये है कि जब मैं स्कूल में थी, मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, और हमारी हिस्ट्री टीचर एक तो हमसे बहुत रट्टा वगैरह करवाती थी. उसके ऊपर से एक एहसास कमतरी पैदा हो गया था, जिसमें वो हमेशा कहती थी कि बरतानिया की हुकूमत जो आई है वो सबसे अच्छी चीज़ है. और उन लोगों ने ट्रेन्स बनाई. ट्रेन्स के बारे में हमेशा लोग बात करते हैं. उन्होंने ट्रेन्स बनाई, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, इस किस्म की चीज़ों के बारे में वो काफ़ी बातचीत होती थी कि उन लोगों ने हमको इंसान बनाया, अंग्रेज़ी सिखाई. तो मसला ये था कि फिर जब मैं 13 साल की थी तो मेरे अब्बा ने मुझे एडवर्ड सईद की किताब दे दी और कहा कि अब इस किताब की बुनियाद पर तुम जाके अपनी टीचर से बहस करो. तो फिर जब मैं स्कूल में थी, मैं अपनी टीचर को काफ़ी समझाती थी कि देखें, आपका इंटरनलाइज्ड कॉलोनियलिज्म है. तो ये किस्सा मतलब चलता गया, और मैं हिस्ट्री हमेशा फेल कर रही थी इसकी वजह से, क्योंकि ना मैं रटती थी, उसके ऊपर से बहस होती थी, उसके ऊपर से मुझे क्लास में से निकाल दिया जाता था. तो अब अगर आप सोचें, तो अगर आप मुझसे पूछें कि 13 साल 14 साल की उम्र में तैमिया आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट थी, वो तो बिल्कुल थी भाई, क्योंकि मेरा तो चल रहा था ये लंबा एजेंडा. उसके ऊपर से मेरी अम्मी का एक फेमिनिस्ट एजेंडा था, तो वो भी चल रहा था उसके साथ. तो अगर और मेरे लिए जब मैं पीएचडी करने गई, जब मेरे साथ भी यही हुआ कि मतलब आंखों के सामने नस्तालीक नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ मतलब मेरे लिए काफ़ी लिबरेटिंग चीज़ थी कि अच्छा ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेज़ आए और हम लोग बंदर थे, उन्होंने हमको इंसान बना दिया और फिर हमने मुल्क बनाया. तो मेरे लिए जब मैं मुगलिया दौर के बारे में पढ़ने लगी, तो मैंने कहा कि भाई ये लोग भी थे, इनकी ज़िंदगियाँ थी, इन्होंने जो अदब लिखा है, इन्होंने जो शेर व शायरी की है, इन्होंने जो इमारतें बनाई हैं, मतलब इसमें काफ़ी मैं दिलचस्पी लेने लगी. और मैंने कहा कि भाई हम लोग इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते. तो मतलब मेरे लिए तो लगता है कि हाँ सही है ये जो पॉइंट शयान कर रहे हैं कि अच्छी बात है कि कोई मुग़लों के बारे में सोचना नहीं है, तो हम मज़े से आगे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. और ये पॉइंट सही है, लेकिन ये मैंने भी देखा है कि जब स्टूडेंट्स को कम से कम, मैं लम्स में मैंने पढ़ाया है, IBA में भी, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है आप लोगों ने मुग़ल आज़म तो देख लिया है, ठीक है आप लोग गाने सुनते हैं, जोधा अकबर भी देख लिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बाबर ने ये जो आप बीती लिखी है, अब इसको मिलके पढ़ते हैं. तो काफ़ी लोग दिलचस्पी लेते हैं उसमें. मतलब ये कोई मुश्किल बात नहीं है लोगों से कहना. तो मुझे लगता है कि इसकी बुनियाद है यहाँ पे पाकिस्तानियों में, साउथ एशियंस में, और इसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए. आपने से कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहे? मेरा ख्याल में तैमिया ने खासी मुकम्मल और मुफस्सल बात की है, बल्कि अक्सर तो मैं खुद जाके इनकी क्लासों में बैठा करता था ताकि मैं खुद कुछ सीखूं. मगर हाँ नहीं, मैं इनकी यही एक बात दोहराऊंगा जी. वो तो बहुत मजा आता था. जिब्रान मेरी क्लासेस में पहुंच जाते थे और ये तैमूरियत दौर के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो जब मुझे कुछ आता नहीं था तो मैं बस इनकी तरफ देखती थी, ये थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेते थे, तो फिर मैं बहुत मजे से बैठ जाती थी. मगर बस इनकी यही एक बात दोहराऊंगा कि तालिब इल्मों में ये शौक जो है ये पैदा करना पड़ता है, बड़े प्यार से करना पड़ता है ये. यानी कि जैसे कि हाथ पकड़ के आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक नई दुनिया दिखा रहे हैं. अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वही है कि वो एक आम सा मजमून बन जाएगा, पढ़ लिया रट लिया ख़त्म. उसके बाद यानी बस यानी कभी कभार आपने कोई मूवी देख ली, पद्मावत देख ली, या वो अल्लाह माफ़ करे कौन सी आजकल है वो
تانا جی ٹھیک ہے, اس کا کسی نے حوالہ دیا تھا کلاس میں, سر آپ نے دیکھی ہے, تو میں یہی کہتا ہوں کہ شوق تو بہت ہے مگر شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں ابھی, کم سے کم میرے اندر کا جو تاریخ دان ہے وہ برداشت نہیں کر پائے. تو یہ ہے کہ شوق, مگر پھر اس پہ میں ایک اور بات کروں گا کہ شوق ہونا ایک چیز ہے, اور ان ساری خاص طور پہ جو کیا کہہ سکتے ہیں پاپولر کلچر میں جو ریپریزنٹیشنز ہیں مغلوں کی, خاص طور پہ آج کل جو جس طرح کی آ رہی ہیں بالی ووڈ سے خطرناک خوفناک قسم کی, ان کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھنا بھی یعنی سکھانا چاہیے بچوں کو کہ looking at things critically is very very important when you're studying things of this sort. اور پھر وہی اب میں اپنی ہی مثال لے رہا ہوں یہاں پھر کہ شاید اگر میں کالج میں یا یونیورسٹی میں تاریخ کے وہ کورس نہیں لیتا تو شاید وہ فکر, شاید وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, شاید وہ تنقیدی جو ایک نگاہ ہے وہ میرے اندر نہیں آتی, ٹھیک ہے, جو اس قسم کی شوق کے لیے بہت بہت ضروری ہے. عمران, آپ نے ایک بہت اچھی بات کی اسٹوڈنٹس کو ایک نئی دنیا دکھانے کی. میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ اس نئی دنیا کے کون سے پہلو آپ کے نزدیک اہم ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے, ان کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہ مغل دور کے بارے میں یا پری ماڈرن دور کے بارے میں سمجھے, اور اس سے پھر اپنے ہمارے کنٹمپریری دور کو بھی تھوڑا سا دوبارہ سوچ سکیں. تیمی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے یا میں دے سکتا, یا فوزیہ اگر آپ یا فوزیہ بلکہ سوری. اچھا, تو 3 طرح کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک وہ ہوتے ہیں جو لکھ بھی لیتے ہیں اور پڑھ بھی لیتے ہیں. شاید میرا ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس کے حساب سے لمز والے اسٹوڈنٹس سے خاصا فرق ہے. تو جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیکسٹ کو پڑھ بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں. کچھ ان کی اورینٹیشن اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ٹیکسچوئل کرٹیسزم کر سکتے ہیں اس طرح. دوسری ٹائپ وہ ہوتی ہے جو کہ سن تو سکتے ہیں چیزیں, لکھنا نہیں آتا, لیکن ایک اسکل سیٹ کے ساتھ آتے ہیں. تو واٹ وی ڈو از کہ ہم ان کو میڈیول کرافٹس اور دوسری چیزوں کی طرف لگا دیتے ہیں. ٹھیک, جو فرسٹ ٹائپ ہے اس کو ہم پرائمری سورسز میں لے جاتے ہیں. تیسری ٹائپ وہ ہے جو کہ ڈیپلی آپ کہہ لیجیے کہ وہ اورل ٹریڈیشن والا آئیڈیا ہے نا, کہ بس سنتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں, نہ لکھ سکتے ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں. تو ان کو بس ڈسکشن سے آئیڈیاز دیے جا سکتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسے کر کے 3 حصے کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, اور ان کے ساتھ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں. میرے آفس میں شاید سال پہلے 2 انٹیلیجنس سے فرد آئے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا, وہ کسی کام سے آئے تھے ان ریلیٹڈ, لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا بائی وے آف کانورزیشن کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں. میں نے کہا تاریخ. کس کی تاریخ؟ میں نے کہا بھائی مغلوں کی تاریخ. تو اس پہ انہوں نے تھوڑا سوچا اور پھر انہوں نے کہا آپ کے نزدیک کون سا مغل بادشاہ سب سے بہتر ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اب ان کی کیا امپلیکیشن تھی وہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل کویسچن تھا کہ پاکستان میں آپ کس سائڈ پر ہیں, آپ اکبر کے سائڈ پہ ہیں یا اورنگزیب کے سائڈ پہ ہیں. یہ ایک بہت پرانا سورٹ آف ورژن ہے جس سے ہم مغل ہسٹری کے ذریعے ہم پاکستان کی کنٹمپریری پالیٹکس کا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ آپ نے بہادر شاہ ظفر کا کوئی مصرع نہیں کہہ دیا کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوئی, آپ اس قسم کی کوئی چیز کرتے تھے. I love you on speed dial. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اس قسم کی ہسٹری سے کس طرح نکل سکتے ہیں. ہم جب مغلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اکثر یہی ایشوز آتے ہیں اکبر اور اورنگزیب کے. ہم مغلوں کو اور کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور کیا سیکھنے کے لیے ہیں ہمارے پاس, ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس؟ اس میں جو 2 چیزیں جو فوزیہ آپ اور جبران دونوں کہہ رہے تھے, ایک تو کرٹیکل تھنکنگ کی بات ہے اور پاپولر کلچر, اور دوسری بات ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں سے آتے ہیں جو اپروچ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرے گا دوسرے کے ساتھ نہیں کرے گا. تو اس میں
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں اچھا چلیں آپ مجھے بتائیں آپ کیا جانتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وہ چیز کیوں جانتے ہیں. مطلب ایک جینیالوجی آف نالج قسم کی بات کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کہانی ہے یہ کہاں سے آئی ہے, کیا آپ نے اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہے, کیا آپ کے ماں باپ نے بتایا ہے, کیا آپ اچھا ہی مسجد کا ٹور لے رہے تھے اور پھر کسی نے آپ کو بتایا. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جب میں یہ چیز کرتی ہوں تو اس میں ہر کوئی شامل ہو سکتا ہے. تو اگر میں لوگوں سے کہوں کہ اچھا آپ لوگ مغلیہ دور کی خواتین کے بارے میں کیا جانتے ہیں, تو زیادہ تر سب سے پہلے انارکلی کا نام آتا ہے. پھر اور انارکلی ہم کو پتہ ہے مطلب یہ کوئی جیتی جاگتی شخصیت نہیں تھی, یہ ایک تاریخ کا کردار ہے. اور پھر ممتاز محل کے بارے میں لوگ جانتے ہیں, تاج محل کی وجہ سے لوگ نور جہان کا نام جانتے ہیں. تو پھر میں ان سے پوچھنے لگتی ہوں کہ اچھا اب آپ بتائیں آپ یہ کیوں جانتے ہیں, کس نے آپ کو بتایا, کہاں سے یہ چیز آئی. اور پھر اس میں کافی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں جب لوگ جانتے ہیں وہ ہمیشہ ان خواتین کو تاریخ یاد رکھتی ہے جو کسی مرد کی محبوب نہیں ہے. مطلب اگر کسی مرد نے آپ کے لیے ایک مقبرہ بنا دیا تو بہت اچھا, اگر آپ کو کسی مرد سے عشق ہو گیا اور پھر آپ کی جان بھی چلی گئی تو وہ تو اور بھی اچھا ہے, گانے اس کے بارے میں گائے تب تو مطلب اس سے بہتر کیا چیز ہے. لیکن اگر خواتین کے ساتھ کوئی رومانی داستان نہیں جڑی ہوتی تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. تو اس طرح اگر میں لوگوں سے پوچھوں کہ اچھا آپ کیوں جانتے ہیں, تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے بارے میں کون سی کہانیوں کو اہمیت دی جاتی ہے. مغلیہ دور کے جو بادشاہ ہیں ان میں جو اکبر اورنگزیب کا سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیدا ہوا ہے, کہاں سے یہ بات آئی ہے. اور تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ہم پھر تنقید کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں کیا وہ سچ ہے, کیا وہ نہیں ہے, یہ کہاں سے آیا ہے. انارکلی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو جہانگیر نے اپنے تذکرے میں کافی کھل کے ہر قسم کی چیز کے بارے میں بات کی ہے. انارکلی کا کوئی بیان نہیں ہے. انارکلی کا بیان مغلیہ جو تاریخی ڈاکیومنٹس ہیں ان میں نہیں ہے. یہ 16ویں صدی میں ایک انگریز صاحب, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, وہ گھوم رہے تھے ادھر ادھر, انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ طریقہ لیں تو پھر اس سے کافی انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوتے ہیں اور پھر لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اب یہ چیز سچ ہے, غلط ہے, کہاں سے آئی ہے, کیوں آئی ہے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کتابیں بیٹھ کے پڑھیں, یہ کرٹیکل تھنکنگ کی جو صلاحیت ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. آپ میں سے کوئی اور کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہے گا؟ جی, اصل میں یہ جو تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان میں تاریخ نگاری جو ہے وہ شاید, اور یا پاپولر ہسٹری جو لکھی جا رہی ہے شاید پوری دنیا میں ہی صرف اکیڈیمکس نہیں لکھ رہے, زیادہ تر جرنلسٹ لکھ رہے ہیں. ایون اب تو اور قسم کے ڈسپلن سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تاریخ لکھتے ہیں. تو تاریخ دان اگر صرف تاریخ لکھنا شروع کر دیں اور عام لوگوں کی کنزمپشن کے لیے, میرا خیال میں وہ بھی ٹرینڈ ہسٹورینس لکھنا شروع کر دیں عام لوگوں کی کنزمپشن کے لیے, تو آئی تھنک وہ بھی کافی اچھا ہو جائے گا. جب لوگ وداؤٹ ٹریننگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر چونکہ خوبصورت بہت لکھتے ہیں بعض لوگ اور ان کو پڑھنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے, تو تاریخ عموماً جو انٹرینڈ وہ جو لوگ ہیں ان کی پڑھی جا رہی ہوتی ہے, اس سے بھی پرابلمس بنتی ہیں آئی تھنک. تھینک یو. میں ایک اور ایکچولی تیمیہ کی بات کو واپس پکڑنا چاہوں گا. سوری تیمیہ, آپ نے ذکر کیا تھا ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ ہم مغل تاریخ کے ذریعے ہماری جو ماڈرن ویلیو سسٹمز ہیں, جو برٹش کلونیلزم سامراج کے ذریعے سے ہم پر حاوی ہوئے, کہ مغل اسٹڈیز کے ذریعے ہم ان کو دوبارہ سوچ سکتے ہیں, ری تھنک کر سکتے ہیں کہ اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ. اس کا ایک جو خطرہ مجھے نظر آتا ہے وہ ہے کہ ہم اس سے خدا نخواستہ انڈیجنیٹی پہ زیادہ ایمفیسس نہ ڈال دیں کہ یہ ہمارے لوگ تھے, یہ ہمارا معاشرہ تھا. جب ہم مغلوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم یہ انڈیجنیٹی کے رشتے کے علاوہ کوئی اور رشتہ سوچ سکتے ہیں. وہ آپ اپنے یہ تھوڑا سا ڈفیکلٹ پوائنٹ ہے جو اسٹوڈنٹس کو بتائیں, بٹ کیا آپ اپنے کلاس رومز میں
اس کو کوئی چیلنج کرنے کا طریقہ آپ نے اپنایا ہے, کوئی ٹرائی کیا ہے, اگر آپ شیئر کر سکیں. دس از اے ویری گڈ کوشچن. اس کے بارے میں کافی مطلب میں نے سوچا ہے. سوری میں نے کہا کہ وہ 17ویں صدی میں ان صاحب نے لکھا تھا, اس کے بعد لکھا گیا ہے انارکلی کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو کولونیل ہسٹوریوگرافی کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جاننا ضروری ہے, کہ کم از کم وہ دیکھ لیں کہ جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل فیکٹ ہے, اصل میں فیکٹ نہیں ہے, کہاں سے آیا ہے. لیکن اب اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ تھے, کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, تو یہ جو آپ اسی کی بات کر رہے ہیں نا شران کی, تو اس میں اب یہ ہم سب یہ بہت مشہور قول ہے کہ جو the past is a foreign country, right, کہ جو ماضی ہے وہ ایک اجنبی ملک کی طرح ہے. تو یہ بات ہم آسانی سے اسٹوڈنٹس کو, کم از کم میں آسانی سے ان کو یہ یاد تو دلا سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ بھائی جب محمد بن قاسم آئے تھے وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے, ہمارے بارے میں یہ لوگ بالکل نہیں سوچ رہے تھے, اور یہ جن لوگوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے کافی لا تعلق تھے. تو اگر 400 سال گزر گئے اور کوئی میری ڈائری پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو بالکل ہمارے بارے میں سوچ رہی تھی, اور مطلب ظاہر ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ یار جو 400 سال بعد ہوگا اس سے ہم بالکل لا واقف ہیں, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. تو اگر ہم ان میں ایک یہ نظریہ پیدا کریں کہ بھائی یہ لوگ جو تھے ہم سے لا تعلق تھے, ہمارے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے, تو اس لیے ہم پہ لازم ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں. ہم سمجھیں کہ یہ ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے کیا چیز یکساں ہے, کیا چیز مختلف ہے. جس طرح ہم اگر کسی اور ملک میں جا کے سفر کریں تو یہی ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ یہ چیز یکساں ہے, یہ مختلف ہے, اچھا یہ چیز جو ہے یہ تو بہت عجیب ہے. تو جس طرح ہم لوگ کسی اور ملک میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تو اسی طرح تاریخ کو پڑھنا چاہیے. اور اس میں ان کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جب بندہ ایک بہت اجنبی قسم کی حقیقت کا سامنا کرتا ہے اسی وقت ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں کون ہوں. تو اپنے آپ کو سمجھنا اور دوسرے کو سمجھنا یہ چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہو گئی دوسری نہیں ہوئی. تو لیکن یہ جو شایان آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, اسٹوڈنٹس کو اس چیز کے بارے میں یاد دلانا ہوتا ہے کافی, کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بالکل میری طرح ہے. لیکن نہیں, آپ کی طرح ہے کیونکہ ہم سب انسان ہیں, لیکن آپ کی طرح نہیں ہے کیونکہ بھائی وہ 14 سال کی عمر میں فتح کرنے کے لیے نکلا تھا. یہ چیز آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی. جنان آپ کو جی بس میں ایک مختصر سی بات ایک دفعہ پھر کروں گا. وہ اور ایک اور چیز جو میرے خیال میں اکثر طالب علم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بر صغیر کا انگریزوں کے آنے سے پہلے وسطی ایشیا سے اور شاید اقیانوس ہند کے باقی علاقوں سے کیا کیا رابطے, کیا کیا ارتباط تھے. ٹھیک ہے, ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رابطے تھے, یہ جو کنیکشنز تھے, یہ شاید انگریزوں کی وجہ سے یا زمانہ حال یا ماڈرن ایج کی وجہ سے یہ سب ان سب نے وجود پایا. مگر اگر آپ تاریخ دیکھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کتاب جو شاید دہلی میں لکھی گئی, ٹھیک ہے, اس کے نسخے لاہور میں بھی تھے, پشاور میں بھی تھے, ملتان میں بھی تھے, اچھ میں بھی تھے, ٹھٹہ میں بھی تھے, بخارا میں بھی تھے, سمرقند میں بھی تھے, خیوا میں بھی تھے, اصفہان میں بھی تھے, قسطنطنیہ میں بھی تھے. ٹھیک ہے, تو یہ پوری ایک جیتی جاگتی دنیا ہے جو شاید ہم جس طرح سے ہم تاریخ پڑھتے ہیں ایک دم مردہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید اس وجہ سے کہ جس طرح سے کولونیل زمانے میں جس کو آپ اسلامک ایٹ یا جس کو آپ پرشین ایٹ یا پرشو اسلامک ایٹ کہہ سکتے ہیں, اس کا جس طرح سے بٹوارا ہوا, جس طرح سے ٹکڑے ہوئے اس کے, جس طرح سے زخم اس میں ڈالے گئے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو تاریخ کے بارے میں سوچنے کا جو طریقہ ہے, جو شناخت کے بارے میں سوچنے کا طریقہ ہے, جو شاید ایک کیا کہہ سکتے ہیں اپنائیت, ٹھیک ہے, ایک شاید ثقافت سے, ایک شاید تہذیب سے, ایک شاید تاریخ سے, وہ غائب ہو گئے. اور اسٹوڈنٹس کو اس بات کا یاد دلانا میرے خیال میں بہت ہی اہم ہے کہ خاص طور پہ میری جو تحقیق ہے وہ اس کے بارے میں ذرا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. بالخصوص وہ 15ویں اور 16ویں صدی کے
سلسلہ نقشبندیہ کے اولیاء کرام کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح سے تجارت میں اور سیاست میں بھی فعال تھے. تو اور اس حوالے سے وہ لمبے لمبے سفر بھی کرتے تھے, مگر جب وہ سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ان کے لیے وہ کوئی غیر جگہ نہیں ہوتی تھی. وہ زبان جو شاید وہ بخارا میں بولتے تھے وہ شاید دہلی میں بھی بولی جاتی تھی. میں شاید اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے شاید کی بات نہیں, وہ بولی جاتی تھی. ٹھیک ہے, جس قسم کا شاید طرز تعمیر ایک شہر میں تھا وہ دوسرے میں بھی تھا, تو وہ ایک فیملیئر اسپیسز تھے. اور ہم جب سمجھتے ہیں یعنی ایک اپنے آپ کو شاید ایک علاقائی زمینے میں اپنے آپ کو ہم محدود کر دیتے ہیں ایک ریجنل کانٹیکسٹ میں, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ شاید it was much larger than what we had perhaps what we imagined it to be, right? The connections were a lot more robust. اور مگر یہ ہے کہ یہ سارا جو تصور ہے یہ پیدا کرنے کے لیے ہم شاید صرف کتابوں کا استعمال کر سکتے ہیں, ویڈیوز کا کر سکتے ہیں, ترجمہ کا کر سکتے ہیں. شاید اگر میرا خیال ہے کہیں باہر کی یونیورسٹی ہوتی جس کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہوتا تو شاید سمرقند, بخارا, دہلی کے یعنی ٹور بھی کروا سکتے تھے بچوں کو, مگر وہ خیر وہ آئی بی اے میں تو ممکن نہیں ہے. مگر in an ideal world that would have been one of the best things, right? To show students what these connections were. جبران, آپ جس یہ دنیا کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ شاید آج کوئی ہمیں سن رہا ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ آپ مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن شاید آپ کی بات سلائٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اگر جی اب یعنی اگر آپ دیکھیں تو موبلٹی کی جو بات ہے, ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ماڈرنٹی کا ایک پہلو ہے, مگر بھلے مسلمان ہوں, بھلے شاید جن کو براڈلی ہم شاید ہندو کہیں, رائٹ, there was movement of different groups of people basically, right, all over Asia. اور یعنی اگر آپ شاید میرے جو استاد ہیں, جو استاد تھے ڈاکٹر اسکاٹ لیوائی ہی کی کتاب دیکھیں تو وہ بات کرتے ہیں کس طرح سے ہندو کھتری تاجر جو تھے آپ کے ملتان اور شکارپور سے وہ روس تک بھی جا کے تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے لیے کوئی عجیب چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ اس قسم کا ایک نظام تھا, اس قسم کا ایک شاید سوشل اور کلچرل انفراسٹرکچر تھا. ٹھیک ہے, کہ ان کا آنا جانا, تجارت کرنا, بلکہ آذربائیجان کے کچھ علاقوں میں مخصوص قسم کی پوجا کرنا ایک بہت عام سی چیز تھی. اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے افریقہ کی باسیوں کی ہندوستان میں آمد, ٹھیک ہے, یا ہندوستانی تجار کی, ٹھیک ہے, علماء کی, مرسنریز کی, ٹھیک ہے, کس طرح سے افریقہ اور یہ جو آپ خلیجی ممالک ہیں ان میں کس طرح سے یعنی لوگ سفر کر کے جاتے تھے اور وہاں کافی وقت گزارتے تھے اور اس کے بارے میں لکھتے تھے. تو یہ ساری بات پھر وہی آ جاتی ہے رابطوں, ٹھیک ہے, اور وہ صرف یعنی شاید اس میں ایک امت کا کانسیپٹ نہیں ہے, مگر مسلمانوں کے علاوہ بھی جو باقی یعنی لوگ تھے, اور ہر سطح پہ, ٹھیک ہے, صرف بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا, صرف تاجروں کی بات نہیں کر رہا, صرف غلاموں کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, شاید ایک قسم کی کیا کہہ سکتے ہیں, ایک موبلٹی تھی, ایک فلوئڈٹی تھی, ایک طرح سے جڑی ہوئی دنیا تھی اس وقت بھی, وہ گلوبلائزڈ دنیا تھی اس وقت بھی. لیکن گلوبلائزیشن تو ایک اناکرونسٹک پھر ایک وہ ایک پہلو اس میں آ جاتا ہے. اس کو شاید میرا خیال ہے ایک نیٹ ورکس کو اردو میں جڑی ہوئی دنیا کہتی ہے. اور پھر ہم کاسموپولیٹنزم کی بھی بات کرتے ہیں ہمارے ڈسپلن میں, کہ جو باتیں جبران کر رہا ہے کہ لوگ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو گھر پہ سمجھتے تھے, اپنے آپ کو ایک فیملیئر جگہ پہ سمجھتے تھے, کہ ان کی کوئی ایک ٹیریٹوریل خاص شناخت نہیں ہوتی تھی جس سے وہ خاص طور پہ جڑے ہوئے ہوتے تھے. ان کی شناخت ملٹیپل ہوتی تھی, بہت ساری ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز کو وہ ساتھ میں رکھ سکتے تھے.
That's a good way to think about Mughal history and to think about the past. میں ڈاکٹر فاضیہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو اپنے کلاس رومز میں آپ جو کہہ رہی تھی بات ایک انٹرسٹ کریٹ کرنے کی، تو آپ اپنے کلاس رومز میں پھر کس پیڈاگوجیکل ٹولز کا استعمال کرتی ہیں جس سے یہ انٹرسٹ پیدا ہو اسٹوڈنٹس میں؟ میں ایک میتھڈالوجی یوز کرتی ہوں، ری ایکٹنگ ٹو دا پاسٹ میتھڈالوجی. وہ ایکٹیو لرننگ کی میتھڈالوجی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم 3-4 کام کرتے ہیں. ایک تو رول پلئنگ. سو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کو پہلے سے ہی ہسٹوریکل پرسنالٹیز کو اسائن کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ہوں گے. جیسے کوئی امیر ایاز مہندس ہو سکتا ہے، کوئی جولر ہو سکتا ہے مولیرا کا. سو ان کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا پڑتا ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ایک کرافٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مینلی گروپ ورک ہوتا ہے. پھر ہم میڈیول پروسیشنز یا کوئی مینا بازار ٹائپ لگاتے ہیں جس کے اندر وہ کرافٹس جو ہوتے ہیں ان کو پریزنٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. مینلی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں پچھلے 2-3 سیمسٹرز میں جو میں نے دیکھا، ان کے میڈیول ویپنس کے اندر ان کا جو ہے نا بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. جیسے منجنیق بنانا ان کو بہت پسند ہے، مختلف طرح کی. اور جو یہ مہندس ہوتے ہیں، انجینئرس، جو اسٹوڈنٹس کا گروپ ہوتا ہے، عموماً یہ بہت اچھی بلڈنگس بنا لیتے ہیں مائکرو اسکیل پر. تو میرا ایم یہ ہے کہ جو وار گیمز ہوتی ہیں، بورڈ گیمز جس کے اندر اسمال ماڈلس ہوتے ہیں، تو گریجولی میں اس طرف لے کے جا رہی ہوں ایک چیز. کیونکہ آکسفورڈ میں دوسری تیسری جگہوں پر لوگوں نے بڑے بڑے ورک شاپس آؤٹلیٹس کھولے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر یہ وار گیمس جو ہوتی ہیں بورڈ کے اوپر اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو دیٹ از واٹ وی آر پلاننگ ٹو ڈو. بٹ بہت سارا ڈرامہ کرتے ہیں ہم لوگ. میں خود بھی ڈرامہ رائٹر ہوں، تو اور میں تاریخ پسند بھی مجھے ڈرامے کی وجہ سے رہی ہے ہمیشہ کہ ڈرامہ لکھتے تھے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس ڈرامے بہت اچھے لکھ لیتے ہیں. ہاں، ریسرچ اسائنمنٹس اتنی اچھی نہیں لکھتے. تو جیسے تیمیہ کہہ رہی تھی نا، انارکلی ان کو بہت پسند ہے. سو اور انفیکٹ آئی ڈونٹ نو کہ شاید وہ مجھ سے پڑھ رہے ہیں لرننگ فرام اے وومن، تو وہ عورتوں کے متعلق somehow بہت ہی انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، جینڈر، عورتیں، اور پھر اس کے اوپر باتیں بھی بہت کرتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹس نے پہلے نہ تو تاریخ بلکہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو جدھر مولڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فائدہ ہے. Thank you, Maudya. This sounds like a very interesting pedagogy. I think ہم سب نے طے کر لیا ہے کہ لیکچرنگ از اولڈ فیشنڈ. ہم سب کے ہم نے ٹراما لیکچرنگ کے ساتھ جو ہیں وہ شروع میں ہی جبران نے کنفیس کروا لیا تھا. تو اب ہم الگ طور سے سوچ رہے ہیں کس طرح مغلوں کی ہسٹری پڑھائی جائے. اور میرے خیال سے تیمیہ بھی آج کل انہی موضوعوں پہ سوچ رہی ہیں. تیمیہ، آپ کی تو آپ ریسرچ میں بھی جو جبران بات کر رہے تھے، آرکائیول ورک، ریڈنگ، رائٹنگ، آپ آلریڈی کافی سالوں سے ان چیزوں کے ساتھ تھوڑے ایکسپیریمنٹس کر رہی ہیں. آپ نے فکشن رائٹنگ بھی تھوڑی کی ہے. اب ریسنٹلی آپ پینٹنگ بھی کر رہی ہیں آن دیز تھیمز. تو کین یو ٹیل اس اے لٹل بٹ اباؤٹ دیز ایکسپیریمنٹس؟ یہ کلاس روم میں کس طرح فٹ ہوتے ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹس کیا آپ چاہیں گی اسٹوڈنٹس میں سے کیا سیکھیں؟ ہاں بالکل. تو یہ پچھلے مہینے میں نے ایک بلاگ شروع کیا، انکاؤنٹرنگ مغل انڈیا. تو اس میں جو گلبدن بیگم نے احوال ہمایوں بادشاہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے اپنے خاندان وغیرہ کے احوال بیان کیے ہیں. بابر کے بارے میں لکھا ہے، ہمایوں کے بارے میں لکھا ہے، ہمایوں کی بہن ہے، بابر کی بیٹی ہے. تو اس میں سوچ رہی تھی کہ یہ ترجمے کا جو مسئلہ آتا رہتا ہے کہ اگر میں انگریزی بولتی ہوں آپ نہیں بولتے، یا میں فارسی پڑھ رہی ہوں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو اگر ہم الفاظوں کے بارے میں بات کریں تو پھر ہمیشہ ترجمے کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ اچھا اگر میں ہمارا ایک کہانی سے جو تعلق ہوتا ہے اگر میں اس کو الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کروں اور میں اس کو ایک تصویر کے ذریعے بیان کروں. تو گلبدن بیگم اگر ایک قصہ سنا رہی ہیں تو اس قصے کو میں لے کے بس ایک تصویر
تصویر اس کی میں بناؤں, اور پھر اس سے کیا آپ کا نظریہ بدلتا ہے, کیا آپ کا تعلق اس کہانی کے ساتھ بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. تو اس میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کے سامنے بندہ تصویر پیش کرے تو اس طرح ترجمے کی بات نہیں آتی. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اس میں سے 3-4 قصوں کو بس میں السٹریٹ کر دوں گی, ایک بلاگ پہ ڈال دوں گی, اگر کسی نے جا کے وہ فارسی والا ٹیکسٹ دیکھنا ہے دیکھ لیں, اگر انہوں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ لیں. گلبدن کا ترجمہ اینٹ بیوریج نے کیا ہے, تو یہ بھی اس میں اب ایک خاتون ایک اور خاتون کی کتاب کو دیکھ کے اس کا ترجمہ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بالکل مطلب میری دوست بن گئی ہے. اور یہ چیز کافی انوکھی ہے کیونکہ زیادہ تر تاریخ دان پھر بھی مرد ہوتے ہیں, اور جو دلچسپی لوگ خواتین قصوں میں لیتے ہیں یا تو رومانی قصوں کا ہوتا ہے. میں ایک کانفرنس میں تھی, اس میں 2 مرد حضرات نے, میں گلبدن بیگم کی تاریخ نویسی کے بارے میں بات کری تھی, اور 2 مرد حضرات نے کہا لیکن آپ ان کی رومانی زندگی کے بارے میں پلیز بتائیں. مطلب اس کے گھوم پھر کے بعد صرف یہیں پہ پہنچ کے آئے گی. تو وہ ایک میں ایکسپیریمنٹل چیز کر رہی ہوں اس بلاگ کے ساتھ کہ اچھا جب اسٹوڈنٹس اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کا نظریہ بدلتا ہے. دوسری چیز میں نقشوں کے ساتھ کافی ایکسپیریمنٹس کرتی ہوں. اگر میں یہ جو جبران جو بات کر رہے تھے نیٹ ورکس کی, کہ اگر میں ایک نقشہ اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈالوں اور کہوں کہ اچھا اب آپ ٹھٹا میں بیٹھے ہوئے, آپ دمشق پہنچیں, کیسے کریں گے. تو اس میں اب اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا لیکن میرے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے, پاکستانی ادھر نہیں جا سکتے, اچھا اگر یہ پاسپورٹ ہے تو ادھر جا سکتے ہیں, لیکن اگر بندہ دمشق پہنچ رہا ہے اور بیچ میں جروسلم آ گیا تو وہ تو اسرائیل ہے. تو اس طرح جب اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم یہ جو ماڈرن زمانے میں رہ رہے ہیں, جہاز پہ بھی سفر کر سکتے ہیں, لیکن جو رکاوٹیں اب پیش آتی ہیں پاسپورٹ کی وجہ سے, اور یہ جو خیالی لکیریں ہم نے بنائی ہوئی ہیں زمین پر کہ یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے, یہ اسرائیل ہے, تو پھر وہ خود سے پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں. اور اگر میں ان کو پھر کہوں کہ اچھا اب ہم ابن بطوطہ کو پڑھتے ہیں, اور ابن بطوطہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ وہ پہنچ گئے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پرانے زمانے میں جو لوگ جب باؤنڈری کے بارے میں سوچتے تھے وہ زیادہ تر قدرتی باؤنڈری ہوتی تھی کہ اب پہاڑ آ گیا بھائی, اب ذرا رکنا ہوگا, یا اب موسم خراب ہو گیا, یا اچھا اب تو ایک دریا آ گئی ہے اور سیلاب آ رہا ہے, اچھا چلو یہاں پہ تو پتہ کرنا ذرا مشکل ہوگا. تو اس سے بھی اسٹوڈنٹس مطلب اگر میں آپ سے ان کو بس 2 شہر دے دوں اور کہوں کہ یہاں سے یہاں پہنچنا ہے آپ کیسے کریں گے, اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ اچھا ابن بطوطہ کیوں آپ سے زیادہ مطلب کیوں وہ آسانی سے ادھر ادھر پہنچ جاتے تھے, فرق کیا ہے. اور پھر میں ان سے کہتی ہوں تھوڑا جیسے آپ ریئیکٹنگ ٹو دا پاسٹ کا کہہ رہی تھی فوزیہ, تو تھوڑا پھر ان سے یہ بھی کہتی ہوں کہ اچھا اگر ابن بطوطہ یہاں پہ پہنچ گئے اور وہ آپ سے اپنی دنیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ کس طرح سمجھائیں گے. تو اس میں بھی بہت مزہ آتا ہے کیونکہ میں ابن بطوطہ بن جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اچھا آپ کا بادشاہ کون ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ بادشاہ کی چیز اب نہیں ہے, اصل میں عوام میں سے کوئی جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں تو اب تو فتنہ ہو گیا بھائی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھا کے, پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا باؤنڈری کہاں ہے, مطلب آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی حکومت کیا کرتی. تو جب ان کو اس پوزیشن میں ڈال دیتی ہوں کہ جو پریزنٹ ہے اس کو اب وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یار ہماری دنیا تو بہت عجیب ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ایک ریورسل ہو جاتا ہے جس میں کافی مزہ آتا ہے, کیونکہ پھر وہ سب لوگ اپنے پاسپورٹ کے بارے میں شکایت کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں ہاں کوشش کر رہی تھی کہ میں ادھر سے ادھر پہنچوں لیکن امیگریشن پہ یہ ہوا پھر یہ ہوا. تو اس قسم کی چیزیں آئی تھنک لیکچرنگ اگر کرنی ہے تو میں کر لیتی ہوں, لیکن یہ جو میتھڈز ہیں اسٹوڈنٹ زیادہ آئی تھنک انہیں کو پریفر کرتے ہیں. Thank you so much, Tamia. Please sign me up for your class as well. اب تو ہر چیز زوم پر ہو گئی ہے, تو I'm sure all of us and maybe all our viewers can also join in if you allow. But thank you guys so much for joining us.